السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنی بات شروع کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو ایک ویڈیو دکھانا چاہتا ہوں۔ وہ ویڈیو دیکھیے آپ سب سے پہلے۔ یہ دیکھا آپ نے؟ آپ سوچ رہے ہوگے کہ یہ کیا ہے؟ یہ ریاض میں وہ پروگرام ہے جو ان کا نئے سیزن پر شروع کیا جاتا ہے، ان کا سیلیبریشن ہے۔ یہ ریاض میں یہ سیلیبریشن چل رہا ہے۔ اسی طرح سے ٹرکی میں بھی سیلیبریشن چل رہا ہے، لوگ ناچ رہے ہیں، گا رہے ہیں، جھوم رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، جھومو آپ، کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن میں سوچ رہا تھا کہ اسلام کی 1400 سالہ تاریخ میں شاید ایسا بے غیرتی اور بے حسی کا مظاہرہ اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھنے کو ملا۔ ایک طرف فلسطین میں لاکھوں مسلمان بے گھر ہو چکے ہیں، ہاسپٹل میں بھی لوگ محفوظ نہیں ہیں، مریضوں پر بھی حملہ کیا جا رہا ہے، لاشوں کو جگہ نہیں مل رہی دفن ہونے کی، کفن نہیں مل رہا ہے، کوئی اپنے معصوم بچوں کو ہاتھ میں لیے ہے۔ معصوم بچوں کی پوری لاشیں بھی ماں باپ کو نہیں نصیب ہو رہی ہیں، کسی کی ماں غائب، کسی کی بیوی غائب، کسی کا بچہ غائب ہے لیکن اس کا ہاتھ اس کے پاس ہے۔ پانی نہیں ہے، ناکہ بندی چاروں طرف سے کر دی گئی ہے۔ فلسطین کے حالات بہت اس وقت خراب ہیں، لیکن افسوس، صد افسوس، ایسی بے غیرتی، ایسی بے حسی کہ ایک طرف ایک ہی ٹائم، ایک ہی امت، ایک ہی قرآن کو ماننے والے، ایک ہی نبی کو فالو کرنے والے، ایک ہی مسلک، ایک ہی زبان، اور اس کے بعد ایسی بے غیرتی اور بے حسی کہ سیم ڈے میں لاشیں اٹھائی جا رہی ہیں اور اسی سیم ڈے میں ریاض کے اندر ناچ گانا ہو رہا ہے۔ میرے خیال میں نے تو کبھی نہیں ہسٹری میں ایسا پڑھا کہ اتنی بے حسی اور بے غیرتی امت مسلمہ میں کبھی پائی گئی ہو، وہ بھی امت مسلمہ کے حکام کے اندر اور امت مسلمہ کے بڑے بڑے لیڈرز کے اندر۔ وہیں دوسری طرف ٹرکی میں بھی سیلیبریشن چل رہا ہے، خلافت ختم ہوئی تھی، ٹرکی کو قائم ہوئے 100 سال ہو گئے، وہاں پہ بھی سیلیبریشن چل رہا ہے۔ ہمارے نوجوان کرکٹ میچ میں مگن ہیں، گھنٹوں وہ ٹی وی کے سامنے پڑے ہوئے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، پتہ اس سے یہ چلتا ہے کہ ہمارے دلوں میں احساس ختم ہو گیا ہے، ہمارے دلوں کے اندر سے درد ختم ہو گیا ہے۔ ہمارے گھر میں اگر ہمارا بیٹا بیمار بھی ہو جائے، سوچو ذرا کہ آپ کرکٹ میچ دیکھو گے؟ کہ آپ ڈانس کرو گے؟ کہ آپ ناچو گے؟ نہیں ناچو گے نا، طبیعت نہیں چاہے گی آپ کی۔ لیکن دھماکوں کی خبریں روزانہ ہر گھنٹے ہمیں مل رہی ہیں، ایسے عجیب و غریب مناظر جو کوئی فلم کا سین نہیں ہے بلکہ حقیقت ہے۔ آسمان سے بمباری، زمین سے بمباری، قبرستان میں جگہ نہیں مل رہی، دفن کرنے کے لالے پڑے ہوئے ہیں۔ سوئی جو کپڑے سینے والی ہوتی ہے نا، اس سے آپریشن غازہ میں چل رہا ہے۔ ہاسپٹل تک، اسکول، چرچ، مساجد، عام لوگوں کے گھر، کوئی بھی جگہ محفوظ نہیں ہے۔ لوگ تڑپ کر مر رہے ہیں۔ پوری دنیا میں ایک خاموشی ہے، ایک سناٹا ہے، اور ہمارے اندر کی بے حسی اور بے غیرتی اتنی کہ ڈانس کے پروگرام چل رہے ہیں ریاض کے اندر۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ایک زبان ہو کر تمام مسلم لیڈران کو، ایک زبان ہو کر، ایک آواز ہو کر، اتحاد اور اتفاق کے ساتھ چھوٹا سا ملک اسرائیل، اس کو بولنا چاہیے تھا کہ باز آ جاؤ۔ لیکن افسوس کی بات ہے، ڈانس میں مبتلا ہے یہ ملک، سیلیبریشن میں مبتلا ہے۔ ایسا بے حسی اور بے غیرتی کے لیے تو شاید 7000 زبانیں ہیں پوری دنیا کے اندر۔ کوئی زبان میں ساری زبانوں کو بھی اگر کلیکٹ کر لیا جائے تو شاید اس بے حسی اور بے غیرتی کو بیان تو کوئی ساری زبانیں مل کر نہیں کر سکتی۔ ہم کم از کم اللہ کے سامنے دامن تو پھیلا سکتے ہیں، کم از کم ہم
درد ان کا درد تو محسوس کر سکتے ہیں نا، لیکن کیا کر سکتے ہیں. تو یہ ریاض کا سیلیبریشن ہے. میں نے جب اس ویڈیو کو دیکھا تو بڑی حیرانی ہوئی کہ کہاں چلا گیا ہمارے اندر کا ضمیر، کہاں چلا گیا ہمارے اندر کا وہ احساس کرنے والا دل، کہاں چلا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تعلیمات ہمارے اندر سے کہاں چلی گئیں. میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، سیلیبریشن کرنا منع نہیں ہے، غلط نہیں ہے، کرو آپ سیلیبریشن، کون روک رہا ہے. لیکن اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ہمارے اندر کتنی بے حسی اور بے غیرتی پیدا ہو چکی ہے کہ ایک طرف تو لاشوں کی لاشیں بچھی ہوئی ہوں، دوسری طرف ہم کرکٹ میں، ڈانس میں، ڈسکو میں مگن ہوں. کم از کم اللہ سے دعا کر سکتے ہو نا، دامن پھیلا کے دعا کرو، دعا کرو. فلسطین کے عام لوگوں کے لیے دعا کرو، بچوں کے لیے دعا کرو. ابھی ایک خبر کل میں پڑھ رہا تھا کہ ایک رپورٹ آئی تھی کہ ہر 10 سیکنڈ کے اندر ایک بچہ فلسطین کے اندر مارا جا رہا ہے، بچہ مارا جا رہا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.